لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ ان آیتوں کے حوالے سے آپ نے سنا یہ چار خوبیاں، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، اور یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ کافر، منافق، فاسق جنہوں نے نافرمانی کی، سچ کو قبول نہیں کیا، یا وہ لوگ جو حق سن کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا وہ اپنے آپ میں مست ہیں۔ ایک وقت ہے ان کا وہ اس نشے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اولاد بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کچھ اچھا جمع نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جو کھاتا ہے، ان کا جو اکاؤنٹ ہے، وہ گناہوں ہی سے بھرا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر ہے ان لوگوں کا جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں،
ایمان لاتے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر اور اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم یہ عمل قبول ہوں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا، یہ بھی بتا چکا کہ ہم تو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کر لیں اپنے دھیان میں، جس کو ہم نیکی سمجھ کر لیں، یا واقعی وہ نیکی ہے اور وہ کر لیں، یا تو دکھاوا ہوتا ہے، یا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا فوری بدل مل جائے، اور یا پھر واقعی ہم کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ والے ڈرتے ہیں، وہ نیکی کر کے بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ یہ بہت خاص بات ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ گناہ نہ کرے اور پھر بھی ڈرے، یہ ہے اصل چیز۔ کچھ لوگ گناہ کر کے کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اس گناہ کا انجام سامنے نہ آ جائے، لیکن اللہ والے گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے یا غلطی کر بیٹھے تو وہ ندامت اور توبہ کو اختیار کرتے ہیں، اپنے تقوی پر ناز نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ دوسروں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ارے اس کو دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نماز تو پڑھتا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پاک رہتا ہوں، صاف رہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ انہیں اپنی نیکی پر ناز ہوتا ہے۔ شکر کرنا چاہیے، ناز نہیں، شکر ہے یا اللہ تو نے گناہ سے بچایا ہوا ہے، اور عاجزی کرنی چاہیے۔ جب ناز کرنے لگ جائے تو محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم کسی کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں، گناہ معلوم ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو اور اس کو درجے مل گئے ہوں، اور ہم صرف وقت برا سمجھنے میں ہی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر پہلے کرنی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم بھی ہے تو دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے کہ یہ نیکی کی طرف آئے، اس کو توبہ کی توفیق ملے۔ اس کو برا کہنے میں وقت گزار دیتے ہیں، ارے یہ تو بڑا گناہ گار ہے، گناہ کیا اس نے اگر اور معلوم بھی ہے تو توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے نا۔ اس کی توبہ اس نے کی ہو، قبول ہو گئی ہو، اس کے درجے بڑھ گئے، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں وہ گناہ یاد ہے، اس کا گناہ نہیں بھولتے۔ تو اس نے گناہ ہمارا کیا، نافرمانی ہماری کی ہے، سوچنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو عمل کر کے بھی اپنے تقوی پر ناز نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نہ کرے قبول، کوئی اس کو روک سکتا ہے، کوئی اس کو ٹوک سکتا ہے، کوئی اس سے بحث کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، ہر حال میں، آپ بھی کہیے، پھر کہیے، ڈرتے رہنا، یہ ہے اصل چیز، کہ وہ بے پرواہ ہے۔ نہیں معلوم کون سی بات پسند آ جائے، کون سا عمل قبول نہ ہو، بھلے نیکی کی ہو، ہر حال میں ڈرتے رہنا۔ دوسرا یہ جو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایک تو نیکی میں جلدی کرنا، نیکی کا موقع ملے تو ٹالنا نہیں۔ دوسرا، اس نیکی کرنے میں یہ انتظار نہیں کرو کہ پہلے دوسرا کرے پھر میں کروں گا، پہل کرنا، سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، مگر نیکی کی لالچ بری
نہیں، نیک کام کرنے کی لالچ بری بات نہیں۔ موقع ملا، مثلا ایک شخص کہیں ہے اور اس کو معلوم ہے یہاں یہ نیکی ہو سکتی ہے، مگر وہ انتظار میں پہلے کوئی اور کرے پھر میں کروں گا، تو کہیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ تو جو موقع ملے نیکی کرنے کا اس میں پہل کرنا، جلدی کرنا، یہ ایمان والے کی خوبی ہونی چاہیے۔ نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو اب تو جی دیر ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ تو جو موقع مل رہا ہے اس کو ضائع نہ کرو، آئندہ احتیاط کرو کہ جب کبھی کسی نیکی کا موقع ملے تو دیر نہیں کرنی۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کی لالچ بھی رکھیں اور نیکی کا شوق بھی رکھیں، اور نیکی کا موقع ملے تو دیر نہ کریں۔ یہ آپ نے اب تک اتنی باتیں سنی۔ اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیک عمل کرتے رہنا۔ یار ایک مرتبہ کیا تو تھا، ابھی تک اس کا ہی کچھ نہیں ملا مجھے، جب کچھ ملے گا تو پھر میں آگے سوچوں گا۔ ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، پہلا کیا ہوا ہے نا، اس کا کچھ مل تو جائے تو آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی کاروبار ہے؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے؟ آپ اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ آئیے کچھ باتیں آپ سے کروں۔ یہ جو انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایک خوف تو وہ ہے کہ آپ کی قوت چھین لے، آپ سے امید ختم کر دے، نہیں جی میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، اتنا خوف۔ یہ نہیں، خوف اور امید کے درمیان کی حالت، اس کو دھیان سے سن لے، خوف اور امید کے درمیان کی حالت کہ سب سے پہلے جس کو بخشا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں، یہ امید رکھنا، اور سب سے پہلے جس کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں، یہ خیال رکھنا۔ اس درمیان میں نہ تو ایسا ہو جائے کہ نہیں جی میں تو بخشایا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں، میں جو مرضی کروں، اور یا یہ کہ میں کیا کروں، میں نے تو بخشا ہی نہیں جانا۔ یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کا مزاج ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اس خیال سے ڈرنا کہ جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے غضب سے نیک لوگ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو مجھے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے، اس کے کرم سے بعید نہیں وہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے، تو اس حالت میں رہنا ہے۔ مگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر جان بوجھ کر اس کا ارادہ نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور پھر اس کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اعمال صالحہ یعنی اچھے کام انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ جاننا نہیں چاہتا، اللہ اس لیے نہیں امتحان کرتا، آزماتا اس لیے نہیں کہ وہ خود جان لے، نہیں، وہ ظاہر کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے سنا، کیا یہاں پر ہے کہ کون برا کرتا ہے اور کون اچھا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نافرمانی کا ارادہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔
کہ گناہ کا، نافرمانی کا ارادہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہو جاتی ہے بھول چوک، اگر ارادے سے بھی کر بیٹھیں تو توبہ کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، گناہ کرنے کی وجہ بیان کرنا، اس لیے گناہ کیا کہ یوں ہو گیا تھا، اب میں کیا کرتا، تو گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور گناہ کے لیے بہانے بنانا یہ انسان کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک گناہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے، ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ارادہ نہ ہو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔